بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنے فریب میں ڈال چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ شیطانی لشکر سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا دور گزر چکا ہے اور دنیا بدترین قحط کا سامنا کر چکی ہے۔ اچانک ایک دن سورج مشرق سے بجائے مغرب سے نکل آیا۔ ہر انسان حیرت زدہ ہو گیا، لیکن کچھ دن بعد لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، یہ جانے بغیر کہ ان کی تباہی بہت قریب آ چکی ہے۔ اس لمحے ایک ہیبت ناک فرشتہ جس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سنگ ہے، وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرتا ہے۔ وہ فرشتہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور سور پھونکتا ہے۔ سور کی آواز سن کر کائنات کی ہر مخلوق کانپ اٹھتی ہے اور اب قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اسلامی واقعات کی روشنی میں تمام ویڈیوز حاصل کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اسلام میں فرشتے ارکان ایمان میں شامل ہیں، یعنی ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہونا ممکن نہیں۔ دوسرے مذاہب میں بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں بابل وہ تہذیب ہے جن میں فرشتوں کا سب سے قدیم تصور ملتا ہے۔ بابلی لوگ فرشتوں کو سورکالی کہا کرتے تھے۔ یہودیوں کی کتاب تلمود وغیرہ میں فرشتوں کو ملائکہ کہا گیا ہے۔ توریت میں بھی مختلف فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو مختلف کاموں پر مامور کیے گئے ہیں۔ عیسائیت اور انجیل وغیرہ میں انہیں اینجلز کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بابل میں اللہ اور انسان کے درمیان رابطہ کرنے والی روحانی ہستیوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ البتہ اہل کتاب میں اچھے اور برے دونوں طرح کے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اسلام نے ان تمام غلط اور باطل عقائد کی اصلاح کی اور فرشتوں کا صحیح تصور پیش کیا۔ قرآن اور حدیث میں فرشتوں سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے اور وہ اللہ کے حضور ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ کوئی اور مخلوق نہیں۔ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی قیام میں ہیں تو کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں۔ مختلف فرشتے مختلف کاموں میں مصروف ہیں۔ کوئی نامہ اعمال لکھتا ہے، کوئی جنت و جہنم کا محافظ ہے، کوئی روح قبض کرنے کے کام میں مامور ہے، کوئی رزق اور برکت بانٹنے میں مامور ہے۔ انہی فرشتوں میں ایک اللہ کا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ کو اسرافیل علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسراف کے معنی کثرت اور زیادتی کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ اسرافیل اس لیے ان کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر اسرافیل علیہ السلام کے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں میں سے سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، جس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ان کے ماتھے پہ لکھ دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ انسان اور جنوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل اللہ نے ایک سفید موتی کو بنایا اور اس کو کہا کن یعنی ہو جا، تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھائیں۔ اسرافیل علیہ السلام نے اس پر اپنا منہ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو اس سور کے سپرد کیا، بس تم اسے پھونکنے پر مقرر ہو۔
تب سے آپ نے پلک تک نہ جھپکائی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس انتظار میں ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا تب وہ سور پھونک دیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کی قد و قدامت اور ظاہری جسامت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا پر مغرب میں ہے، تیسرا پر آسمان میں ہے اور چوتھے پر سے آپ نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے۔ جب سے دوزخ بنائی گئی ہے تب سے کسی فرشتے نے آپ کو ہنستا ہوا نہ دیکھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسین چہرے سے نوازا ہے۔ امام اوزانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام کی آواز سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں ہے۔ آپ 12 گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس اذان کو تمام آسمان والے سنتے ہیں مگر جنات اور انسان نہیں سن سکتے۔ اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں جہاں وہ جہنمی عذاب کو دیکھتے ہوئے خوب اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ آپ کی آنسو کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گرا تو ایک مرتبہ پھر دنیا طوفان نوح دیکھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا آنسو زمین پر نہیں گرتا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیوا کے اس عمل سے بھی مشابہت رکھتا ہے جہاں وہ اپنا تیبل بجا کر انسانوں کو زندہ کرے گا یا فنا کر دے گا۔ حدیث اور روایتوں میں سور پھونکنے کا عمل کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سور کی آواز اس قدر خطرناک ہوگی کہ تمام کائنات تباہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور باقی تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوگے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے اور جن کی سور کی آواز سن کر تمام مخلوقات کانپ اٹھے گی۔ تو ایسی اسلامی واقعات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔